السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آلہ وأصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا مولائی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ یاسین شریف کی تفسیر کو ہم لوگ سماعت کریں گے۔ اللہ تعالی اس سورہ مبارکہ میں جو اللہ نے عقیدے کے حوالے سے احکامات بیان فرمائے، اللہ اس کے مطابق ہمیں عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اعمال کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے احکامات جاری فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم سورہ یاسین کی فضیلت کیا ہے اور اس سورہ مبارکہ کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، وہ سماعت کرتے ہیں تاکہ اس سورہ مبارکہ کی اہمیت کا بھی ہمیں کچھ اندازہ ہو اور اس کی فضائل کیا ہیں اس کا بھی ہمیں آپ کو علم ہو جائے۔ امام طبرانی نے حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر رات میں اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی عادت بنا لے روزانہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ جو بندہ سورہ یاسین کو رات کو پڑھے، جب اس کا انتقال ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میت کے پاس بھی سورہ یاسین کو پڑھا جائے گا اللہ تعالیٰ اس پر آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ یہ اس کا تو مشاہدہ بھی ہے، ہم اس پر عموماً عمل بھی کرتے ہیں۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جس شخص نے سورہ یاسین کو پڑھا اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا، اور جس شخص کو کھانے کی کمی کا خوف ہو وہ سورہ یاسین پڑھے تو وہ کھانا اسے کافی ہو جائے گا، اور جس نے میت کے پاس سورہ یاسین کو پڑھا اس پر آسانی ہو جائے گی، اور جس عورت کے یہاں مشکل سے ولادت ہوتی ہو یا ہو رہی ہو اس کے پاس سورہ یاسین کو پڑھا جائے تو اس کے یہاں ولادت آسانی سے ہو جائے گی، اور جس نے سورہ یاسین کو پڑھا تو گویا اس نے 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھا، اور ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔
سورہ یاسین کی تلاوت جو شخص کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے، تمام گناہ اللہ معاف فرماتا ہے۔ یعنی اس سے مراد ہے گناہ صغیرہ، چھوٹے گناہ۔ جہاں تک بڑے گناہوں کی بات ہے جس سے گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے تو وہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے توبہ لازم ہے۔ لیکن جو چھوٹے چھوٹے گناہ بندوں سے سرزد ہو جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سورہ یاسین کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ کبھی ایسا ہو کہ کھانے میں قلت کا خوف ہو، خاص طور سے شادی بیاہ میں، نیاز وغیرہ میں ایسے معاملات بنتے ہیں کہ آدمی کھانا ہم بنا لیتے ہیں، پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کھانا گھٹنے کے بھی امکانات ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ وہاں پر جہاں کھانا بنا ہے وہاں اگر سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کھانے کو لوگوں کے لیے کافی کر دے گا۔ ولادتوں کے مسائل ہوتے ہیں، بچوں خواتین کی ڈلیوریاں ہوتی ہیں، اگر بچہ اڑ بھی جائے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ اڑ جاتا ہے، نہیں گھوم جاتا ہے، جس کی وجہ سے نارمل ڈیلیوری قریب ناممکن جیسی ہو جاتی ہے، تکلیف ہو رہی ہو، تو وہاں پر بلند آواز سے سورہ یاسین کو اگر پڑھا جائے تو اللہ اس کی برکت سے اس کی ولادت میں آسانی پیدا فرما دے گا۔ قرآن پاک ظاہر بات ہے 30 پاروں پر مشتمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ یاسین کو 1 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص کے دل میں سختی ہو تو وہ کسی پیالے میں زعفران سے سورہ یاسین کو لکھے یا لکھوائے، پھر اس میں پانی ڈال کر اسے پی لے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم فرما دیتا ہے، دل میں نرمی آ جاتی ہے۔ یہ دل کی سختی سے کیا مراد ہے؟ تو دل کی سختی سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات آدمی کو، بلکہ اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی پر رحم نہیں آتا، دل سخت ہو جاتا ہے، اچھی باتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، حضور کی حدیثیں سناؤ، قرآن سناؤ تو کوئی دل اس کا اثر قبول نہیں کرتا، یہ دل کی سختی۔ کبھی اللہ کے خوف کی بات ہو تب بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، جہنم کی بات ہو، اللہ کے غضب کی بات ہو تب بھی دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے دل کی سختی، اور دل کی سختی یہ بہت بری چیز ہے، اللہ اس سے ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ بلکہ قرآن پاک میں ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے دل کی سختی کے حوالے سے ارشاد فرمایا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ۔ فرمایا بعض اوقات بعض لوگوں کے دل پتھروں کی طرح سخت ہو جاتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ سختی میں پتھر مشہور ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، سختی میں بعض دل پتھروں کی طرح ہو جاتے ہیں، او اشد قسوہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ فرمایا پتھر سے زیادہ سخت، آخر دل کیوں ہو جاتے ہیں؟ پتھر سے زیادہ سختی کیوں بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ فرمایا کہ بعض دل پتھر کی طرح بلکہ پتھروں سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں،
پتھر سے زیادہ سخت کیوں ہوتے ہیں؟ تو یہاں فرمایا کہ بعض پتھر وہ ہیں کہ خدا کے خوف سے جب رونے لگتے ہیں تو جھرنے چالو ہو جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ندی نالے جو نکلتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ پہاڑوں سے پھوٹتے ہیں، اور پہاڑ پتھر کے ہوتے ہیں۔ اب ہم تو ان چشموں کو اور ندیوں کو دیکھ کر خوشی مناتے ہیں۔ قرآن میں یہ فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے جب روتا ہے تو اتنا پانی نکلتا ہے کہ ندی بن جاتی ہے۔ تو فرمایا پتھر اتنا روئے کہ ندی بن جائے۔ کیا تمہارے دل کو بھی کبھی ایسا رونا آتا ہے؟ کبھی لرزتا ہے اس کے خوف سے دل؟ تو فرمایا پھر وہ پتھر بہتر ہے کہ ہمارا دل بہتر ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ بعض دل پتھروں کی طرح سخت ہو جاتے ہیں، پتھر اللہ کے خوف سے رونے لگتا ہے تو جھرنے، ندی، نالے بن جاتے ہیں۔ انسان عقل مند ہو کر، مکلف ہو کر اللہ کے خوف کی بات ہو، جہنم کی باتیں سنے، اللہ کے غضب کی باتیں سنے، اللہ کے جلال کی باتیں سنے، اور پھر بھی اگر اسے رونا نہ آئے تو پھر اس کا دل پتھر کی طرح نہیں ہوا تو اور کیا ہوا، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، جماعت میں شامل تھے۔ امام صاحب نے سورہ زلزال کی تلاوت کی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور جب اخیر میں اس تلاوت سورہ مبارکہ کے اخیر میں پہنچا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، کہ اگر تم نے دنیا میں ذرے کے برابر بھی نیکی کا کام کیا ہوگا، اللہ قیامت میں تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، اور اگر ذرے کے برابر بھی دنیا میں تم نے کوئی بدی کا کام کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا، ذرے کے برابر، یعنی معمولی سے معمولی چیز ذرے کے برابر۔ فرماتے ہیں کہ جب امام نے یہ پڑھا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اصحاب میں سے ایک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس چٹائی پر پانی کے ٹپکنے کی آواز شروع ہو گئی، میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ آواز کیسی ہے۔ جب نماز مکمل ہوئی، سلام پھیرا تو وہ پانی کوئی اور نہیں، امام اعظم کے آنسو ٹپک رہے تھے۔ نماز ہو گئی، لوگ جانے لگے۔ مسعر ابن کدام اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ چلے گئے عشاء کی نماز پڑھ کر، اور امام اعظم ابو حنیفہ اپنی داڑھی پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، اور بار بار کہتے ہیں اے وہ ذات جو ذرے کے برابر بھی نیکی کا صلہ دے، اور ذرے کے برابر بھی اگر گناہ کا کام کیا تو اس پر عذاب دے، سزا دے۔ بس یہ ریپیٹ کرتے جاتے تھے، اور کسی گہری سوچ میں پڑ گئے۔ اس زمانے میں لائٹوں کا انتظام نہیں تھا، چراغ جلتے تھے، تو وہ صاحب جو مسجد کی خدمت پر معمور تھے، وہ کہتے ہیں کہ چراغ میں ایسا بجھانے کی جب باری آئی تو میں نے سوچا کہ حضرت گہری سوچ میں پڑے ہوئے ہیں، اگر چراغ بجھا دوں گا تو ان کا خیال بٹ جائے گا، آدمی کی توجہ ادھر ادھر ہو جاتی۔ اب ایک سو ہو کر وہ کسی سوچ میں ہے، تو میں نے چراغ کو جلتا چھوڑ دیا اور میں چلا گیا گھر جانے کے بعد رات کو میں سو گیا۔ فجر کی اذان کے لیے جب میں گھر سے آیا تو امام اعظم اب بھی اسی حالت میں بیٹھے تھے۔ میں قریب گیا اور میں نے کہا حضور چراغ بجھا دوں؟ تو حضرت نے فرمایا دیر ہو گئی نا۔
تو مسجد کا خادم کہتا ہے کہ میں نے کہا حضرت دیر نہیں، فجر کی اذان کا ٹائم ہو گیا ہے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ کہا خدا کے لیے کسی کو مت بتانا کہ رات گزر گئی۔ حضرت کے انتقال کے بعد انہوں نے یہ بتایا۔ یعنی ذرا سوچو آپ کہ اللہ کا خوف کیا ہوتا ہے۔ پوری رات گزر گئی مگر پتہ بھی نہیں چلا، اور کس بات پر؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر ذرے کے برابر بھی تم نے نیکی کا کام کیا ہوگا اللہ قیامت میں تمہیں اس کا بدلہ ضرور دے گا، اور ذرے کے برابر بھی اگر تم نے دنیا میں بدی اور برائی کا کام کیا ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ آدمی اگر اسی پر غور کر لے تو یقین جانے آدمی کی زندگی بدل جائے، کیونکہ گناہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں۔ اگر ذرے کے برابر بھی گناہ ہو جائے اللہ جب اس پر پکڑ کر لے گا تو آدمی گناہ کرنے سے پہلے اگر یہ تصور کرے کہ یہ کام کروں گا تو قیامت میں خود اس کی بارگاہ میں کھڑا نہ ہے، وہاں جواب دینا پڑے گا، تو آدمی کبھی بھی اس گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، اس بات کو بیان کیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے والدین کی، ماں باپ کی، یا ان میں سے کسی ایک کی ہر جمعہ ان کی قبر پر جا کر زیارت کی اور قبر کے پاس سورہ یاسین پڑھی تو اس کے ہر حرف کے بدلے میں اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے گا۔ یعنی ماں باپ ہیں دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، والد ہیں والدہ ہیں، ان کی قبر پر اگر بیٹا جا کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کرے تو سورہ یاسین کے بدلے نہیں، سرکار فرماتے ہیں ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کی بخششیں۔ اب یہاں اس سے مراد بخشش ایک مرتبہ ہوگی، بخشش نجات ہو گئی، بخشش ہو گئی، تو پھر ہر حرف کے بدلے بخشش کیا ہے؟ تو فرمایا بخش تو دیا جائے گا مگر سورہ یاسین کے ہر حرف کے بدلے جنت میں اللہ ان کے درجے بلند فرمائے گا، ہر حرف کے ذریعے بدلے میں۔ اسی طرح ایک حکایت ہے کہ ایک شخص کی والدہ کا انتقال ہوا اور اس شخص نے دل میں یہ طے کیا، نیت کی کہ انشاءاللہ تعالی میری والدہ کی قبر پر جا کر روزانہ 40 دن میں سورہ یاسین کی تلاوت کروں گا، چونکہ حدیث میں آیا ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت جب 40 دن کی جائے تو اللہ تعالیٰ چاہے جتنا ہی بدکار وہ بندہ ہو اسے ضرور بخش دے گا۔ بیٹے نے ارادہ بنایا، کہتے ہیں کہ ماں کا انتقال ہوا اور وہ روزانہ جا کر کے سورہ یاسین بلند آواز سے پڑھتا تھا۔ 40 دن تک اس نے پڑھا، اب چونکہ ارادہ تھا 40 دن کا، 40 دن کے بعد اس نے قبرستان میں جا کے یہ سورہ پڑھنا بند کر دی۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزرے، تیسرے دن اس کی والدہ، اس کی ماں خواب میں آئی اور خواب میں آ کے کہتی ہے بیٹا کیا بات ہے، قبرستان آنا بند کر دیا، ہم سے ملنا چھوڑ دیا۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ امی جان میں نے جو حدیث میں سنا تھا، علماء نے بیان کیا تھا کہ 40 دن اگر سورہ یاسین قبر پہ پڑھی جائے تو اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے، تو میں نے 40 دن پڑھے تو کیا آپ کی بخشش نہیں ہوئی؟ تو اس کی والدہ نے کہا بیٹا 40 دن تو بہت ہو گئے، جس دن پہلے دن آیا تھا نا اللہ نے اسی دن بخش دیا، جس دن پہلے دن تم نے سورہ یاسین پڑھی اللہ نے اسی دن میری تو بخشش فرما دی، مگر میرے اغل بغل میں جو لوگ دفن ہیں نا آس پاس وہ گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ جب تم سورہ یاسین پڑھنے کے لیے آتے ہو اور سورہ یاسین شروع کرتے ہو تو ان کی قبروں پر عذاب ہوتا ہے،
لیکن جیسے ہی تم سورہ یاسین شروع کرتے ہو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے ان کے عذابوں کو بھی اٹھا لو، جہاں تک اس کے پڑھنے کی آواز جا رہی ہے ساری قبروں سے عذاب اٹھا لیا جائے۔ تو روزانہ یہ سلسلہ ہوتا ہے، روزانہ مجھ سے زیادہ میرے پڑوس کے قبر والے تمہارا انتظار کرتے ہیں کہ ابھی ان کا بیٹا آئے گا، ہمارے عذاب میں کمی آئے گی، ہمارا عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ تو بیٹا میرے لیے نہ صحیح میرے پڑوسیوں کے لیے ضرور آیا کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی برکتوں سے عذاب قبر بھی اٹھا لیتا ہے۔ مرنے والے کے موت میں، سکرات میں اگر سختی ہو، جان نکل نہ رہی ہو، وہاں سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، اللہ تعالیٰ اس کی موت میں آسانیاں پیدا فرماتا ہے، اس کے ذریعے اللہ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، روزی میں کھانا، ابھی ہم نے سنا کھانا پک گیا، ذرا سوچیں آپ، کھانا بن کے تیار ہو گیا، اب اس میں بڑھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا، اس میں اضافہ ہو۔ آپ نے بھائی 1 کنٹل کھانا بنایا، 100 کلو کھانا بنایا ہے، اب 100 کلو میں اگر سمجھیے کہ 500-700 آدمی کھانا کھاتے ہو تو ظاہر بات ہے کہ اگر 800 آدمی آ جائیں، کھانا تو 100 کلو ہے، مگر حضور نے فرمایا ڈر ہو کہ کھانا گھٹ جائے گا، سورہ یاسین پڑھ دو، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے گا اور سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو ظاہر بات ہے جب پکے ہوئے کھانے میں برکت ہوگی تو آدمی اگر روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا تو ہمارے روزی میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اگلی بات انشاءاللہ کل سماعت کریں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا